نماز کے لیے گھر سے تشریف لے کے نکلے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ساتھ ہے. رحمت والے نبی نے حضرت سودا کے حجرے کا پردہ ہٹایا, حضرت ام سلمہ کا حجرہ دیکھا, سیدہ عائشہ کا حجرے کا پردہ ہٹایا. اللہ کی قسم کسی گھر میں چولہا نہ جلا, کسی گھر میں آگ نہ جلی, کسی گھر کے اندر میرے عزیزوں کوئی مٹھا نہ پکا, کوئی حریرہ نہ پکا, کوئی روٹی سالن تیار نہ ہوا. رحمت کائنات سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے. ایک گھر سے آواز آئی, اللہ کے نبی آج مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں چولہا نہ جلا ہو اور کھانے پکنے کی خوشبو نہ آ رہی ہو. اگر نہیں چولہا جلا تو تیری ازواج کے گھرانے میں چولہا نہیں جلا, نہیں چولہا جلا تو تیرے گھر میں نہیں جلا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہاں میں کیا کر سکتا ہوں, کسی کا شکوہ نہ کیا, اللہ کا شکوہ نہ کیا, اپنی بیماری نہ بتلائی, اپنی نبوت اعلان نبوت والی تکلیفیں نہ بتائی, دعوت و تبلیغ کے اندر جو مصائب ہے وہ نہ جتلائے, خاموشی کے ساتھ چلے گئے. عید کی نماز کے بعد تشریف لے کے آئے, دیکھا 9 ازواج مطہرہ ٹھنڈی روٹی میں مصروف ہے, چولہا جل رہا, آگ جلی ہوئی ہے. ایک ایک حجرے کا پردہ ہٹایا. حجرے کا پردہ ہٹانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کون کھانا دے کے چلا گیا, کون سبزی دے کے چلا گیا, کون جو آٹا دے کے چلا گیا, کون گوشت دے کے چلا گیا. 9 ازواج مطہرات کے گھروں سے آواز آئی, اللہ بھلا کرے عثمان ذیشان کا. جب اسے ہمارے فاقوں کا پتہ لگا, ایک پوری اونٹنی پر سامان رکھ کے ہمارے دروازوں پہ کھڑی کر کے چلا گیا اور ہم سامان لے کے اپنے گھر کے اندر آ گئی. رحمت والے نبی حجرے میں تشریف نہیں لے گئے, جناب سیدنا عثمان غنی کو نہیں بلایا, مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے. وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. الہی جس نے تیرے نبی کے گھر میں کھانے کا انتظام کر دیا, اللہ میں محمد دامن پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, اللہ قیامت کا دن ہو جب وہ تیرے سامنے کھڑا ہو, اللہ اس کا حساب سب سے آسان فرما دینا. کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بچوں کا نام علی رکھو. کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 سال کی عمر میں بدری کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر کفالت آ گئے. کون علی جس نے زبان نبوت سے کلمہ پڑھا. کون علی جب میرے نبی نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, جب لوگ پتھروں کی بارش کر رہے تھے, جب لوگ تانا دے رہے تھے, جب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے, جب لوگ گالیاں دے رہے تھے, اس وقت 8 سال کا بچہ کلمہ پڑھ کے رحمت والے نبی کے قریب کھڑا تھا کہ کملی والے پرواہ نہ کیجیے, اگر بڑوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں, بچوں میں علی موجود ہے. اللہ اکبر, مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, محمد تیرا ساتھ میں ایسا دوں گا جہاں تیرا انگلی کا اشارہ آئے گا, علی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ گرا کے ثابت کر دے گا کہ علی بچہ کوئی نہیں بلکہ علی شہر خدا ہے. اپنے بچوں کا نام بلال رکھو. کون ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آج عجیب بات, عجیب موضوع میرے ذہن میں آ گیا, فکر آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یقین جانو قیامت کے دن نسبتوں کی وجہ سے نجات مل جائے گی, انعاموں کی برکت سے نجات مل جائے گی. اللہ اکبر, قیامت کے دن ایک آواز لگے گی, این المحمدیون, کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا. دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے, جی میرا نام بھی محمد اسلم ہے, میرا نام بھی محمد ارشد ہے, میرا نام بھی محمد سلیم ہے, فلانے لوگ آئیں گے. اللہ جل شانو سب کے چہروں پہ رحمت والی نظر فرمائیں گے جلدی آ جاؤ, دھوپ بڑی ہے, میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. دوسرا اعلان ہوگا, اے میرے فرشتوں, ان کے نام اعمال کا دفتر نہ کھولنا, یہ نہ ہو ان کے نام اعمال کے رجسٹر میں گناہ نکل آئے. لوگ تانا دیں گے, نام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہے, گناہ کر رہا ہے. پھر تیسرا اعلان ہوگا, اللہ جل شانو کی طرف سے اعلان آئے گا, فرمائیں گے او بندو, او محمد نام والو, تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی, مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے. چاہتا تمہیں رگڑ دیتا, چاہتا تمہیں عذاب کی چکی کے اندر پیس دیتا, نہیں پیسوں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا, تو اسی وجہ سے آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے دروازے کھول دیے.
اور علماء کرام نے یوں فرمایا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیے گئے اما حوا کو جدہ کے اندر بھیج دیا بابا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑیوں میں اتار دیا گیا تنہائی محسوس کر رہے ہیں اپنائیت کوئی نہیں اللہ اکبر دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا کس سے گفتگو کرے کس سے مشورہ کرے کالے کالے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اللہ اکبر اس کے دامن میں بیٹھا رو رہا ہے اتنا روئے فرماتے 40 سال تک مارے شرم کے میں نے نگاہ اوپر نہ کی مجھے اللہ سے حیا آ گیا اور دیکھو ابو البشر ہے ساری انسانیت کا باپ ہے ایک غلطی نہیں ہوئی لغزش ہو گئی پاؤں پھسل گیا مارے شرم کے 40 سال آسمان کی طرف نہ دیکھا اور تیرا میرا کیا حال ہے کون سا ایسا لمحہ جس میں گناہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں چائے پی رہے ہوتے ہیں 12 آنے 1 روپے کی سگریٹ کا کش لگ رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے آج جمعۃ المبارک کا دن تھا آج مسلمانوں گناہگاروں کے لیے عید کا دن تھا اس جمعے کے اندر ایسی برکت والی ساتیں گھڑی ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس جمعے کے دل کی برکت سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے عزیزوں اس دن کا لوگوں نے حیا نہ کیا جوا بازوں نے جوا کھیلا تاش والوں نے تاش کھیلے سٹے بازوں نے سٹا لگایا سود والوں نے سود کا کاروبار کیا اللہ کی قسم جمعے کے دن کا حیا نہ کیا علماء اکرام بیٹھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا لوگ طواف ننگے کیا کرتے تھے مکے کے مشرک جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے طواف کرنے کا ارادہ ہوتا تن سے کپڑے اتار دیا کرتے پوچھنے والوں نے پوچھا اور ننگے طواف کیوں کرتے ہو بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں تو کپڑے پہن کے پھرتے ہو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جسم سے کپڑے کیوں اتارتے ہو مکے کے مشرک یک زبان ہو کے کہتے ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ سود اور حرام کے پیسوں کا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہمیں حیا آتی ہے یا لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں جس کی لاٹری میں عمرہ نکل آیا وہ عمرے کا ٹکٹ لے کے چلا جائے گا بقایا پیسوں کا بوجھ غریبوں کے اوپر آئے گا اللہ کی قسم میں فتویٰ نہیں دیتا فتویٰ اور ہے تقویٰ اور ہے علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے بچیوں کا جہیز تیار کرنا جائز ہے کہ نہیں تو عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں صبح سے شام تک میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے میری بہن گناہ میں ملوث ہے رحمت والے نبی کی کلمہ پڑھنے والی امتیاں ملوث ہے نبی کا امتی ملوث ہے اللہ کی قسم کسی کو خیال نہیں آتا آج مولوی صاحب بیٹھے تھے بھائی احسان صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے نانا بھی فوت ہو گیا ابا فوت ہو گیا مولوی صاحب ذرا بیان کریو نماز کی ترغیب دیو مولوی صاحب بیان کریو ذرا عورتوں کو دوپٹے کی ترغیب دینا اللہ کی قسم چائے کا گھونٹ میرے حلق میں نیچے نہ اترا میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی سوچنے لگ گیا ایک اندھے کو تو تیرا میرا خیال ہے آنکھوں والوں کو اپنا خیال کوئی نہیں ایک اندھا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پورا گاؤں جہنم سے بچ جائے اور اپنی قبر کی تیاری کر کے قبر میں چلا جائے لیکن آنکھوں والا تجھے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں ان آنکھوں سے تو قرآن کی زیارت ہوا کرتی تھی اولیاء اللہ کے چہروں کی زیارت ہوا کرتی تھی بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی روزہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی سوچو تو صحیح ساری رات گزر جاتی ہے آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا ڈرامہ مس نہ ہو جائے یہ پارٹ مس نہ ہو جائے یہ سکرین پر آنے والا یہ چہرہ کہیں مس نہ ہو جائے اللہ کی قسم اس آنکھ پر اتنا ظلم کر جتنا میرے عزیزوں قیامت کے دن بوجھ برداشت کر سکے فرمایا اس آنکھ نے اگر بے حیائی کر لی قیامت کے دن داغ ایسے آنکھ سے دیے جائیں گے دنیا کی آنکھ پتہ نہیں دل کے اندر کتنی مرتبہ پناہ مانگتی ہے عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام مارے شرم کے آسمان کی طرف منہ نہیں کھاتے تیری بے شرمی کا عالم یہ روٹی بھی برابر کھاتا ہے جس دن گناہ کرتا ہے اس دن زیادہ ڈکارتا ہے جس دن گناہ کرتا ہے کلو دودھ پی جاتا ہے جس دن گناہ کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ بازار میں پھرتا ہے متکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر پہ لگتا ہے اے خبردار
زمین کے اوپر زور سے پیر نہ رکھ. زمین چلاتی ہے, کہتی اللہ مجھے اجازت دے دے, اگر تیرے نبی کا مکھ سامنے نہ ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی. اللہ مجھے اجازت دے دے, میں اس کو بتاؤں گی زور سے قدم کیسے رکھا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے زمین ٹھہر جا, تو بھی میری مخلوق ہے, یہ بھی میری مخلوق ہے. گناہ اس نے کر لیا, اسے شرم نہیں آتی, لیکن میں اس کی معافی کا انتظار کر رہا ہوں کس وقت پلٹا کھائے گا. اور ایک مرتبہ کہہ دے اللہ معاف کر دے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے کہنے میں دیر لگے گی, میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں لگے گی. اللہ غنی. شیطان نے اللہ جل شانہ کے سامنے عرض کر دی اور عرض کر کے کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کس چیز کی مہلت مانگتا ہے؟ مجھے مہلت دے کہ تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے سے گمراہ کروں گا اور مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا زندگی لے کے کیا کرے گا؟ کہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا. اللہ اکبر. اذان دینے والے کو گانا گانے کا شوق دلواؤں گا, مسجد میں آنے والا سلمے کی طرف لے کے جاؤں گا. اللہ غنی, اللہ غنی. اپنی بہن کی جو چادر کی حفاظت کرنے والا دوسروں کی بہنوں کی چادر اترواؤں گا. صدقہ خیرات کرنے والے کو یہ ذہن کے اندر بات ڈال دوں گا کہ مال کھٹ جاتا ہے, اور سود لینے والے کے ذہن میں مال ڈال دوں گا کھا لے کوئی نہیں, یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کے ڈٹھا. میرے عزیزوں ساری باتیں کر دی اور شیطان بتا تو کیا کرے گا؟ تیرے نبی کے طریقوں سے موڑوں گا. اور بتا کیا کرے گا؟ لوگوں کو نافرمانی پر اکساؤں گا. اللہ اکبر. دائیں بائیں سے حملہ کروں گا. پھر پروردگار عالم نے شیطان کا چیلنج سنا, اس کے جواب میں اللہ نے بھی چیلنج کر دیا. فرمایا جا تجھے میں نے قیامت تک کی زندگی دے دی, دائیں بائیں سے آ, آگے پیچھے سے آ, اوپر نیچے سے آ, ساری زندگی میرے بندوں کو گناہ میں مبتلا کر دے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے 70 سال گناہ کرنے والا موت کے جھٹکے کے وقت کہہ دے گا اللہ معاف کر دے, میں اسی وقت اسے بحر کرم کے سمندر کے اندر غوطہ دلوا کر ایسا پاک نہ کر دوں جیسا دنیا میں آج ہی آیا تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. بابو آج اللہ کے گھر میں آتا کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, قدم ہمارے اللہ کے گھر میں آتے کیوں نہیں. اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں اذان وہ دے رہا ہے جسے 5000 تنخواہ پہ رکھا ہے. تجھے کیا پتا اللہ نے اسے قاصد بنا دیا, اللہ نے اسے اپنا پیغام رسا بنا دیا, اللہ پاک نے اسے اپنا نمائندہ بنا دیا. جا میرا بندہ تیرے ذمے میں نے ڈیوٹی لگا دی, مسجد میں کھڑا ہو کے دائیں بائیں منہ کر کے کہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. او لوگوں بھلائی کھیتی باڑی میں کوئی نہیں, بھلائی ذمہ دارے میں کوئی نہیں, بھلائی تیری دکان کے اندر اذان کے وقت کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا, دکان تیری چھوٹی, تیرا ذمہ دارہ چھوٹا, تیرے پگ کا شملہ چھوٹا. اللہ اکبر. تیری عزت چھوٹی, تیری آبرو چھوٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. فجر کی اذان میں فجر کی اذان کے اندر جملوں کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. او سونے والے اب سونے کا وقت نہیں, اللہ کے دربار میں اٹھ کے وضو کر کے اب رونے کا وقت ہے. آنسو بہا لے. اللہ کی قسم جو تہجد پڑھنے والے ذرا ان سے علیحدگی میں پوچھ لینا, 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ, تہجد کی نماز کا مزہ اپنی جگہ. کہ بندہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ کے آگے دامن پھیلا کے بیٹھتا ہے, اللہ جل شانہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اور دیکھو میرے دربار میں فقیر آیا. اور دنیا داروں تمہارے دربار میں کوئی فقیر آ جائے, بخیلوں تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے, تم دنیا کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اسے خالی نہ بھیجتے. میں شہنشاہوں کا شہنشاہ, میں بادشاہوں کا بادشاہ. اگر بندہ میرے دربار میں دامن پھیلا کے بیٹھ گیا, دنیا جہان کے مسئلے حل کر دوں, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. پھر بیٹھ کے اور روتا ہے اللہ معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں جا معاف کر دیا. پھر رو کے کہتے ہیں اللہ بیماری ٹھیک کر دے. اللہ کہتے ہیں جا ٹھیک کر دی. پھر رو کے کہتے ہیں اللہ بچیوں کے رشتوں کا بندوبست کر دے. اللہ اعلان کرتے ہیں جہاں میں نے بندوبست کر دیا. پھر رو کے کہتے ہیں اللہ قرضہ اتار دے. اللہ فرماتے ہیں ذرا اور رو لے اور رو لے. اللہ غنی. الہ العالمین کے دربار میں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رلاتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے سونے سے نفرت ہو رہی ہے, کسی کا رونا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے.
پھر اگلا اعلان ہوتا ہے ذرا اس کو رونے دو. اللہ اس کو زیادہ کیوں رونے دے؟ فرمایا جب اس کا آنسو نکلتا ہے, اس کے آنسو کے نکلنے پہ میں اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما رہا ہوں. اس کا آنسو نکلتا ہے, ایک بندے کے آنسو نکلنے پر میں گاؤں والوں پر رحم کر رہا ہوں, بستی والوں پر رحم کر رہا ہوں. اور رونے دو, جب مسئلہ اس کا حل ہو گیا تو رونا چھوڑ دے گا. اس کا رونا میرے دربار میں بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. نصیبوں والا وہ آدمی جس کی آنکھ میں رونا آ گیا, مال کے پھٹنے پہ نہ رویا, اچھی بیوی کے ملنے پہ نہ رویا, ذمہ دارے پہ نہ رویا, فصل اچھی ہونے پہ نہ رویا, بلکہ اللہ کی محبت میں رو لیا, اللہ کے عشق میں رو لیا, اللہ کو پانے کے لیے رو لیا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رو لیا. یقین جانو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, اور جسے اللہ سے دوری ہو گئی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے.